ناظرین، قادیانی، احمدی یا لاہوری کون لوگ ہیں؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ کیا عام مسلمانوں میں موجود قادیانی کو ظاہری وضع قطع سے پہچانا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان دھوکے سے چھپ کر رہنے والے احمدیوں، لاہوریوں یا قادیانیوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قادیانی مردوں اور عورتوں کی وہ اہم ترین نشانیاں بتائیں گے جن سے کسی حد تک ان لوگوں کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، قادیانی دراصل ایک اصطلاح ہے جو جنوبی ایشیا کے مسلمان خصوصاً پاکستان میں احمدیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح پنجاب کے قصبے قادیان سے اخذ کی گئی ہے، جو کہ احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد کی جائے پیدائش ہے۔ احمدی اسی اصطلاح کو برا سمجھتے ہیں، اور یہ اصطلاح پاکستانی دفتری دستاویزات میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہ آخری نبی خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی، مسیح موعود اور امام مہدی مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی آخر الزماں ہے، اور نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ سن 1888 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا تھا کہ اس کو بیعت لے کر ایک جماعت بنانے کا حکم ملا ہے۔ اس طرح 23 مارچ سن 1889 کو لدھیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ، جسے قادیانیت اور مرزائیت بھی کہا جاتا ہے، کی بنیاد رکھی، اور آج ان کا خفیہ نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، 1974 کی پاکستانی آئینی ترمیم اور بعد ازاں 1984 کے امتناع کے مطابق قادیانی قانونی ایکٹ کی شق 298A، 298B اور 298C کے تحت نہ صرف کافر ہیں، بلکہ دھوکہ دے کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر شاعر اسلام کا استعمال کریں تو 3 سال کی قید پاکستانی قانون کے مطابق موجود ہے۔ بات کرتے ہیں ان اہم ترین نشانیوں کی جن سے قادیانیت کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں سے گپ شپ لگانے کے بہانے قادیانی اپنی شناخت کروائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ باور کروانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور کافر ان کو صلیب نہیں دے سکے، اور وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور قادیانی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے۔ وہاں 120 سال کی عمر میں ان کو موت آئی، اور صحیح احادیث میں جو مذکور ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے نازل ہونا ہے، اسے مراد یہ ہے کہ اس امت میں سے ہی کسی مسیح عیسیٰ نے پیدا ہو کر مسیح ابن مریم اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور قرآن میں جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے متعلق توفیٰ کا لفظ موجود ہے، اس سے مراد ان کی موت ہے۔ حالانکہ عربی بولنے اور جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ توفیٰ کا مطلب کسی چیز کو پورا قبض کرنا یا پورا لے لینا ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی مکمل توفیٰ کر لی، یعنی جسم، شعور اور روح سمیت آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے قرآن میں ان کی توفیٰ کا بیان موجود ہے، اور احادیث میں ان کے قیامت سے قبل نزول کا بیان اس توفیٰ کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 2، علماء دین کو شدید متنفر کرنے کی کوشش کرنا، اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے ملا یا مولوی کے نام سے پکارنا، فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنے آپس کے اختلافات کے تحت کافر قرار دے دیا۔ حالانکہ امت مسلمہ کے تمام مسالک بالاجماع ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے، اور فقہ کے چاروں امام جو گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان میں سے کسی نے دوسرے فرقے کے ماننے والوں کو کافر یا اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے۔
ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہیں، حتیٰ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے کہ جس کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت بھی طلب کیا کسی تردد کے ساتھ، تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نمبر 3، قادیانیوں کی اہم ترین پہچان ہے کہ قادیانی چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنی جاتی ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 4، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضاقتہ کے شعار اور نقل سے بچا جائے جسے ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل داڑھی، ایک مٹھی بھر۔ لیکن قادیانی آپ کو 99% فرینچ کٹ داڑھی میں ملے گا یا پھر کلین شیپ، اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار موجودہ خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی یا اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ گوگل میں رومن اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لکھ کر سرچ کریں گے تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ نمبر 5، قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا۔ وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے گا یا سندھی ٹوپی یا پھر جناح کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض یا شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلے درجے کے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 6، قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈالے برقع کی بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقع کی فٹنگ اچھی آئے۔ اس کے علاوہ ان کے برقع میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے، اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا جاتا ہے، یعنی ناک سامنے ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جس سے سوائے لب و رخسار کے سب کچھ نظر آتا ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مذموم کفریہ عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش اینٹینا کا استعمال پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے متروک و معدوم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں پر ڈش اینٹینا لگاتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل و فریب کی تباہ آزمائی کرتے ہیں ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا مشہور چینل منارۃ المسیح ہے، جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، جس منارہ کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کو مشہور کرتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے اہم ترین نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد نہیں ملے گا، اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا، جیسے عبداللہ، مصطفیٰ، عبدالرشید، عبدالقیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا نظر آئے گا، جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات لیتے ہیں۔ نمبر 9، یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گرداسپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں بھی پنجاب ہی رہا، جہاں موجود سادہ لو دیہاتی ملنسار ماحول میں ان کے فتنے کی آبیاری ہو سکے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔